بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 200 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المستبان ما قال فعل الاول، یعنی اگر کوئی دو انسان آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں اور بد کلامی کر رہے ہوں، لعنت ملامت کا سلسلہ چل رہا ہو، تو ایسے میں تمام تر گناہ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا ہو اس فتنے کے نتیجے میں یا جھگڑے کی نوبت آئی ہو، تو جو کچھ بھی نقصان ہو گیا وہ بھی اور گناہ بھی، یہ سبھی کچھ اس کے سر ہوگا کہ جس نے اس برے کام کی ابتدا کی ہے، کیونکہ اس تمام تر مصیبت کا اور اس فتنے کا اصل سبب وہی ہے کہ نہ وہ یہ برا سلسلہ شروع کرتا اور نہ اسے جواب دیا جاتا، یوں چونکہ اس نے ابتدا کی ہے، لہذا تمام تر ذمہ داری وہ گناہ کا معاملہ ہو یا نقصان کی بات ہو، سبھی کچھ پہلے کے سر ہوگا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، تو ان میں سے بہت سی احادیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے۔ فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل اوحى الی ان تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ عز وجل نے میری جانب یہ وحی نازل فرمائی ہے، یعنی بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ ان تواضعوا، کہ تم سبھی ہمیشہ تواضع اختیار کیا کرو، یعنی مزاج میں اور ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور رویے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے وقت ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طبیعت میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے مزاج میں تواضع اور عجز و انکسار نمایاں ہونا چاہیے، کہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ادب اور عزت و احترام اور محبت و الفت کے جذبات کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو سرکشی نہ دکھائے، یعنی ایسا معاملہ یا ایسا رویہ اپنانا یا اس قسم کی گفتگو کرنا کہ جس سے دیکھنے والے کو یا سننے والے کو یوں محسوس ہونے لگے کہ اس کے مزاج میں تکبر ہے، بڑائی ہے، سرکشی ہے، کہ یہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو یہ حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، کہ گفتگو کا انداز یہ بتا رہا ہے۔ لہذا یہ سرکشی
اور یہ کہ خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور ادنا سمجھنا، کمتر تصور کرنا، اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس سے قبل جو احادیث گزر چکی ہیں اس باب میں، تو متعدد احادیث میں اس قسم کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو گالی بکنا، اولاً تو یہ کہ کوئی کسی کو گالی بکے، یہ بہت ہی قبیح ترین عمل ہے، اور جس کسی کو گالی بکی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے دینے کی بجائے وہ مناسب طریقہ اختیار کرے، اور یہ کہ وہ روگردانی کرے، اپنا منہ پھیر لے، یا مناسب کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے جواب دینے کے لیے کہ مناسب طریقے سے اسے نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے۔ اور پھر یہ کہ بعض ایسے کام، ایسے اسباب جو کہ انسان کو پہنچا دیا کرتے ہیں گالی گلوچ کے اس بدترین سلسلے تک، تو بعض ایسے کاموں کا بھی تذکرہ کیا گیا گزشتہ احادیث میں، اور ان سے بچنے کی تاکید و تلقین کی گئی، اور ان کے بارے میں انسان کو ان گزشتہ احادیث میں خبردار کیا گیا کہ یہ برے کام ہیں، تم ایسے کام نہ کرنا، اگر تم اس قسم کے کام کرو گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، پھر معاملہ گالی گلوچ کے بدترین سلسلے تک شاید جا پہنچے گا۔ مثلاً یہ کہ گزشتہ احادیث میں چغلی کا تذکرہ کیا گیا، اور اس بارے میں خبردار کیا گیا اہل ایمان کو کہ یہ چغلی یا نمیمہ، یا اسی طرح اس کے لیے گزشتہ ایک حدیث میں العضہ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، یعنی دانت سے کاٹ کھانا، یعنی جو کسی کی چغلی کر رہا ہے گویا اس نے اسے اپنے دانتوں سے کاٹ کھایا ہے، اسے نوچ لیا ہے، اس کا گوشت وہ نوچ نوچ کر کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الغرض جس طرح گزشتہ احادیث میں چند ان برائیوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا کہ ہم ان سے بچیں، ورنہ یہ کہ یہ برائیاں شاید گالی گلوچ تک ہمیں پہنچا دیں گی، تو اب ان چیزوں کے تذکرے کے بعد، ان برائیوں کے تذکرے کے بعد، چند ایسی چیزیں کہ جنہیں اپنایا جائے تو معاشرے میں سبھی لوگ گالی گلوچ سے اور تلخ کلامی سے اور لڑائی جھگڑے سے بچ سکیں گے اور محفوظ و مأمون رہ سکیں گے۔ لہذا یہاں اس حدیث میں تواضع یعنی عجز و انکسار کی تعلیم دی گئی، اور اس چیز کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، اور یہ کہ سرکشی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ کہ تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو سرکشی نہ دکھایا کرے۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو جواب میں اب یہ ایسا نہ کرے کہ سرکشی دکھائے، نہ تو ابتداءً کوئی کسی کو سرکشی دکھائے اور نہ ہی جواباً سرکشی دکھائے کہ کسی دوسرے نے اگرچہ سرکشی کی ابتدا کی ہو لیکن جواب میں یہ بھی سرکشی دکھانے لگے اور یہ کہ حد سے تجاوز کر لے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 201، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب
المستبان شیطانان یتہاتران و یتکاذبان، یعنی وہ دو اشخاص جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں، یہ دونوں در حقیقت شیطان ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بری باتیں کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی باتیں یہ دونوں کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 427۔ فرمایا کہ عن عیاض قال قلت یا رسول اللہ الرجل یسبنی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المستبان شیطانان یتہاتران و یتکاذبان۔ عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بار عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یسبنی، بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی بکتا ہے، یعنی گالی بکتا ہے کوئی شخص مجھے بعض اوقات، تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی اس سوال کا اور اس استفسار کا مقصد یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ اسے جواب دوں، خاموشی اختیار کی جائے، یا یہ کہ جس طرح اس نے مجھے گالی بکی ہے تو میں بھی پلٹ کر اسے اسی طرح گالی بکوں، یا کیا کیا جائے؟ میری رہنمائی فرمائیے گا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رہنمائی فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا کہ المستبان شیطانان، دیکھو دو اشخاص جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں، دراصل وہ دونوں ہی شیطان ہیں۔ یتہاتران، وہ دونوں ایک دوسرے کو بری باتیں کہہ رہے ہیں، وَيَتَكَاذَبَانِ، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی باتیں بک رہے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ ناظرین کرام، گالی سے بہر صورت پرہیز کرنا چاہیے کہ مومن کو کسی صورت یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کبھی گالی بکا کرے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کسی نے گالی بک دی ہے تو جسے گالی بکی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ بہر صورت جواب میں گالی نہ بکے، یعنی یا تو خاموشی اختیار کی جائے اور یوں ظاہر کیا جائے کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى السَّفِيهِ يَسُبُّنِي فَأَمُرُّ ثَمَّةَ وَأَقُولُ لَا يَعْنِينِي، بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آیا کرتی ہے کہ میں کسی جگہ سے جب گزر رہا ہوتا ہوں تو وہاں کوئی بے وقوف قسم کا انسان، کوئی نادان، کوئی ناسمجھ اور کوئی سفیہ یعنی احمق قسم کا کوئی انسان، کوئی بد اخلاق، وہ مجھے گالی بکتا ہے، لیکن میں اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے، اسے دیکھنے کی بجائے، وہاں رکنے کی بجائے، اسے جواب دینے کی بجائے اور اس سے الجھنے کی بجائے فَأَمُرُّ ثَمَّةَ، میں تو اپنا سفر جاری رکھتا ہوں کہ رکے بغیر میں اپنے راستے میں چلتا ہی رہتا ہوں، وَأَقُولُ، اور اپنے دل میں میں یوں کہتا ہوں کہ لا یعنینی، کہ یہ مجھے گالیاں نہیں بک رہا، میرا اس سے کیا تعلق اور کیا لینا دینا، یہ تو شاید کسی اور کو کچھ کہہ رہا ہے، اللہ جانے یہ کیا بکتا چلا جا رہا ہے، میرا تو اس سے یا اس بات سے یا اس کی گالیوں سے
کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ الغرض اگر گالی کسی نے بک دی ہے تو اب جواب میں یا تو خاموشی اختیار کی جائے اور روگردانی اختیار کی جائے، چشم پوشی کی جائے گویا کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی، یا مناسب طریقہ اختیار کیا جائے کہ اگر اس سے خیر کی امید ہو تو وعظ و نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے پیار محبت اور حکمت و دانش کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی خیر کی امید نظر نہ آتی ہو تو پھر روگردانی کی جائے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور مزید جیسا کہ ہم نے یہاں اس تعلیم میں اور اس حدیث میں یہ انداز دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ انداز تعلیم کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک نے گالی بکی، اب دوسرا بھی جواب میں اگر گالی بکے گا تو اب یہ دونوں ہی شیطان ہو گئے، دونوں برے بن گئے اور دونوں اس برائی میں برابر ہو گئے۔ اب یہ دونوں شیطان ہیں، یعنی شیطان کے زیر اثر ہیں۔ اب نہ تو ان کی سوچ، ان کا انداز فکر، ان کی عقل، اور نہ ہی ان کی زبان، اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں، اب ان کا سراپا، اب ان کا کچھ بھی اپنے اختیار میں نہیں رہا کہ عام حالات میں انسان جن بری باتوں کا یا جن بدترین حرکتوں کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایسی بری بات کہوں اپنی زبان سے، یا اتنا بڑا جرم کروں، یا اس قدر بدترین میں کوئی حرکت کر ڈالوں، یہ تو ممکن ہی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن غصے کے وقت جب گالیوں کا سلسلہ ہو تو چونکہ انسان کا اب کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اب وہ شیطان کے زیر اثر ہے کہ شیطان نے اب اسے اپنا آلہ کار بنا لیا ہے۔ اب شیطان اس کے ساتھ کھیلے گا، اسے اپنے بدترین مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، اس کے ذریعے فتنہ و فساد برپا کرے گا، اور اب اسے معاشرے میں بے عزت اور ذلیل و رسوا کرنے میں اب شیطان کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اگر گالی بکی جائے گی تو انسان نہیں رہے گا، بلکہ شیطان کے زیر اثر آئے گا، اور پھر دونوں جہانوں میں ناکامی و نامرادی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ لہذا اس سے پرہیز ضروری ہے اور لازمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔